میں اور میرے ساتھ 21-22 ہیں، ہم ساتھی تیار ہو گئے، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ عمرہ حج میں کیا ہے؟ جو وہاں منار کھڑے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یہ مینار ہے پاکستان، وہ یادگار ہے، یہاں قرارداد پاس ہوئی، یاد دلاتا ہے کہ شروع کو اپنے کو دیکھو، اصول، ورنہ کوئی عمارت نہیں ہے کہ دیکھو اور جا کر پھیراؤ۔ مکے میں کہا یہ یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ عراق میں پیدا ہوا، کفر کا گڑھ تھا، اس کا گھر سب سے بڑا مہنتوں کا گھر تھا، پھر وقت کا بادشاہ کافر تھا، قوم کافر تھی، مگر تنہا آدمی کھڑا ہوا۔ ان ابراہیم کان امتن، اللہ کہتا مکے جاتا، پتہ ہے کہ مکہ کس نے بنایا؟ تنہا آدمی، جس کو امتن کہا، ساری دنیا گن لو، وہ تنہا ان کے برابر تھا، جو اس میں ہمت اور جرت تھی، اکیلا کھڑا ہو گیا۔ آگ میں بھی ڈالا گیا، گھر سے باپ نے نکال دیا، مصر میں عزت کو خطرہ لاحق ہو گیا، بیوی سارا کو بادشاہ ظالم نے پکڑوا لیا۔ اس وقت بیوی نے بھی دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اللہ تیرے دین کی خاطر دیس پردیس کی خاک چھین لاؤ۔ وطن سے نکالا گیا آگ میں، اور یہاں عزت لٹ رہی۔ اللہ نے کہا فکر نہ کر۔ 3 مرتبہ وہ پھر بادشاہ بے ہوش ہو کر گرا، معافی مانگی حضرت سارہ سے، معافی مانگ کر بیٹی پھر اپنی لونڈی حضرت ہاجرہ تحفہ کے طور پر، جس سے اسماعیل پیدا ہوا۔ پھر اللہ نے کہا اب اور امتحان ہے، یہ ایک بیٹا جو 86 سال کی عمر میں ملا، لوگوں کے گھر آباد تھے، تو اللہ کو ماننے والا تھا، وہی آزمائش کی بات ہے، 86 سال بے اولاد پھرتا رہا۔ پھر اللہ سے کہا رب ہب لی من الصالحین، یہ کافر جو ہیں خوشیاں مناتے ہیں، ان کے گھر میں اولاد ہے، میرا بیٹا ہی کوئی بشارت دیتی ہے، کہا بیٹا دیں گے، مگر بشرنا بغلام حلیم، صرف بیٹا نہیں دیں گے، ایسا بیٹا دیں گے جو حلیم ہوگا، مشکلات کو برداشت کرنے والا۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا۔ اب امتحان بڑھ گیا۔ میں اور آپ سوچیں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہ بڑھاپا ہے، مشکل سے بچہ ملا، حکم ہو گیا کہ بیوی کو اور بچے کو لے کر بیابان میں چھوڑے۔ وہ بیابان جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چل پڑے، راستے میں بہت مقام فلسطین سے لے کر آئے، جہاں باغات تھے، نہریں تھیں، چشمے تھے۔ پوچھتے رہے جبریل علیہ السلام سے کہ یہاں بٹھا دوں؟ فرمایا یہ جلے ہوئے پہاڑ، اب بھی مکے کے پہاڑ سیاہ ہیں، جلے ہوئے ہیں، کوئی بوٹی نہیں ہے وہاں۔ یہ جگہ حضور نے فرمایا ٹیلے کی طرح، اونٹی سی طرح، یہاں ایک کیکر کا درخت تھا، یہاں آ کر کہا کہ یہاں حکم ہوا بٹھا دو۔ اور جب چلے ہیں واپس، حضرت ہاجرہ نے پیچھا کیا کہ مجھے کسی اپنی ناراضگی سے چھوڑ رہے ہو یا کیوں چھوڑ رہے؟ کوئی آدمی نہیں یہاں، میں عورت ہوں، یہ دودھ پیچھا بچ۔ 2 مرتبہ جواب نہیں دے سکے، ہمت نہیں پا۔ تیسری مرتبہ جب پہاڑ کے پیچھے ہونے لگے تو اللہ کا واسطہ کیا کہ خدا کے لیے یہ بتا دا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ تو ناراض ہوگا۔ بڑے حوصلے سے کہا ہاجرہ اللہ کا۔ تو اس وقت آپ نے کہا حضرت ہاجرہ نے ذلّا یضیعن، پھر اللہ نہیں ہمیں ضائع کرے گا، چلے جاؤ پھر اللہ وارث۔ اور دیکھتے ہیں بیچاری پھر دوڑی۔ وہ بات ہو رہی توکل کی، توکل یہ نہیں کام نہ کرو، جو بس میں ہے وہ تو کرو۔ پہاڑوں پر چڑھی، آوازیں دیں، دوڑی، اپنا کام کیا، اب بھی اس کو ہم صحیح کہتے ہیں، بھاگ دوڑ۔ پھر اللہ نے رحم فرمایا، فرشتہ بھیج دیا، پانی کا چشمہ جاری کیا۔ تو وہاں پھر حدیث پاک میں آتا، چشمہ جب جاری ہوا تو حضرت ہاجرہ اس وقت مروہ پر، تو جبریل علیہ السلام حالانکہ جانتے تھے، اللہ نے تو بھیجا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا نا ام ولد ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے کی ماں ہوں۔ اس نے کہا یہاں تیرا کیا کام ہے؟ کیا کرتی ہو یہاں اس جنگل میں، بیابان میں، تیرا کیا کام؟ کہا وہ کہتا تھا اللہ کا حکم۔ فرمایا پھر اس وقت تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا تھا اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس نے کہا بس پھر اللہ نے تیری خبر لے لی ہے، میں اس کا فرشتہ ہوں، یہ چشمہ جاری ہو گیا، آ کر سنبھال۔ اب ساری دنیا اس کا پانی برکت پیتے۔ حضور نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے، ماؤ زمزم لما شرب، کسی نیت سے تم پیو گے مراد پوری ہو۔ اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا، جب وہ پیتے تھے دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اپنی زبان میں کرو، اللہ ایک تو مجھے علم وہ دے جو میرے حق میں نفع بخشو، یہ نہ پڑھ لکھ جاؤں مگر وہ لعنت بن جائے میرے لیے، جو علم ملے میں اس پر عمل کروں، نفع بخش علم دے، ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے دربار میں قبول ہو جائے، اور پاک رزق دے۔ پاک رزق بھی مانگا کہ پاکیزہ رزق بھی دے، نیک عمل کی توفیق بھی دے، اور عمدہ علم بھی دے۔
تو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تدبیر بھی حل کر دیا کہ تدبیر بھی کرنی پڑے گی، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، بعد میں اللہ وارث ہے کرے گا۔ اور یہ آپ اور موقعوں پر بھی دیکھتے ہیں قرآن کی کس بات میں گہرائی نہیں، بظاہر بات چھوٹی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو درد دے ہوا، وہ ایک تنے کے پاس چلی گئیں، اب اس ڈر سے کہ بدنامی ہوگی، حالانکہ اللہ کے حکم سے تھا، مگر لوگوں کو کیسے بتایا جائے کہ اللہ کے حکم۔ مسجد میں بیٹھی ایک لڑکی پاک گھرانے کی ہے، ہارون علیہ السلام کی نسل سے، مسجد میں اس کو اللہ کی طرف سے بچہ پیدا ہونے کی امید ہوگی، نکل گئیں بیچاری۔ تو جب وقت آیا تو پھر قرآن پاک میں آتا ہے کھجور کے تنے کے پاس چلی، اب کھجور کا خشک تنا اس کے ساتھ اس طرح پشت لگا لی، اور آنے والے حالات کو سوچ کر کے اب تک تو وقت گزر گیا، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ اس وقت کہا یا لیتنی کنت نسیما، ہائے میں مر گئی ہوتی اور میرا خیال بھی لوگوں کو بھول گیا ہو۔ مگر اللہ کے فرشتے نے آواز دی کہ نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا، فکر نہ کر، اللہ نے تیرے لیے چشمہ بھی جاری کر دیا ٹھنڈے پانی کا، اور کھجوروں کے تنے کو ہلا۔ اب خشک تنے کو ہلانا کیا تھا بیچاری نے، ہاتھ ہلانے سے ہونا کیا تھا؟ مگر وہی بات حضرت حاجرہ کی دعا، اپنا جو کر سکتے وہ تو کرو۔ حضرت مریم نے ہاتھ لگایا، ذرا ہلا، حزی الیک بجذع النخلہ، تو تنے کو ذرا ہلا تو صحیح، تازہ کھجوریں گریں۔ ہاں، اللہ نے کہا وہ بھی بیوقوف ہیں جو جتنی طاقت ملی کرتے ہی نہیں کام، کہتے اللہ کرے گا۔ ایسا ہی ایک شخص تھا امام جعفر صادق کا شاگرد، دروازے بند کر لیے گھر میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بس اللہ نے جو کہا جو توکل کرے گا اس کو رزق ملے گا۔ امام صاحب کو کسی نے بتایا، کہا جا کر اس نامراد کو یہ کہو کہ کس نے یہ کہا کہ جو تلاش نہیں کرے گا اس کو اللہ رزق دے، کہاں یہ گارنٹی؟ جو طلب نہیں کرے گا اس کو اللہ کوئی اس کی دعا نہیں مانے گا، رزق تو گزار دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ تم اللہ سے ٹھٹھا کرتے ہو، جو چیزیں وہ پہلے ہی دے چکا، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دماغ، پہلے وہ نعمتیں تو استعمال کرنا، پھر خدا سے کہنا اور خدا کرے گا۔ حضور کی مٹھی، حضرت مریم کا ہاتھ ہلا دینا، اور وہ حضرت سارہ کی باغ، سب۔ اب مکہ لا الہ الا اللہ، آپ جہاں بھی جانا نا وہاں چکر لگائیں، جو ایک ہی شے ملتی وہاں، صفا مروہ، گرد گھومنا، ہاتھ لگانا، سب ایک، لا الہ الا اللہ، کہ تیرا کوئی آقا نہیں ہے سوائے اللہ۔ مکہ توحید کا وہ سمبل ہے۔ حجر اسود پر ہاتھ اسی لیے کہا گیا نا کہ جیسے بادشاہ سے تم مصافحہ کرتے ہو، اس نے آنے والوں کے لیے اپنا ہاتھ منہ کر کے، وہ نہیں نظر آتا ہاتھ ہے کہ دایاں ہاتھ ہے میرا، اس پر ہاتھ رکھو، بوسہ دو، اور اس پر ہو سکے تو ماتھا بھی، تین چیزیں، سجدہ کرو، بوسہ دو، ہاتھ رکھو۔ اب ہاتھ رکھنا اشارہ ہو گیا بیعت اطاعت کا، جب کسی سے معاہدہ کرتے، سودا وغیرہ عربوں میں بھی تھا، ہاتھ میں ہاتھ دے کے گل پکی ہو گئی، یہی طریقہ چلا تھا۔ اللہ نے کہا ادھر تمہارا ہاتھ ہے، ادھر میرا دایاں ہاتھ، اگر تمہیں میں نہیں ملا، میرا رسول نہیں ملا، تو تم اس جگہ ہاتھ رکھ رہے ہو جون سے جس پر ابراہیم علیہ السلام سے نیک لوگوں نے رکھ کر میرے ساتھ عہد کیا، اس لیے وہ بیعت ہے میرے بھائی، صرف یہ رسم نہیں ہے، بیعت کرتا کہ میری پہلی زندگی جو گزری، میں اب چل کر آیا ہوں تیرے گھر میں، پچھلے کی معافی مانگتا ہوں، اور تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلاؤں کہ اب میں پاک زندگی گزاروں۔ اسی لیے گناہ حضور نے فرمایا اسی وقت جڑ جاتے ہیں جب آدمی حجر اسود کو مس کرتا، اور فرمایا بوسہ کیوں دے رہا؟ آپ دنیا کے بادشاہوں کی اطاعت ہم ظاہری بھی کرتے ہیں کہ صرف ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے حکم مانتے، اندر سے گالیاں دیتے، مگر بوسہ دینا تو محبت کی دلیل ہے کہ نہیں، یہ صرف رسمی نہیں، میں تو دل و جان سے قربان گھوم رہا ہوں۔ اسی لیے حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کا زمانہ جن لوگوں کو نہ ملا، بعد میں پیدا، وہ کئی صحابہ کرام سے ملتے، ایک شخص حضرت جابر سے ملا، اب اس کا دل تڑپتا تھا کہ اللہ کا رسول ہوتا یار میں مصافحہ کرتا۔ اس نے پوچھا کہ جابر تم نے حضور سے بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کس ہاتھ سے کی تھی؟ ہاتھ دکھایا، اس نے اسی وقت ہاتھ چھوڑ دیا، کہنے لگا یا رسول کا ہاتھ نہیں ملا، وہ ہاتھ تو مل گیا جس نے حضور کے ہاتھ کو چھوا تھا۔ اب حجر اسود کو چھوتا کہتا یار ابراہیم نہیں ملے، اسماعیل نہیں ملے، محمد رسول اللہ نہیں ملے، وہ جگہ تو مل گئی جہاں ان کے ہاتھ۔ فرمایا اس لیے گناہ تمہارے جڑ جاتے ہیں، اور سجدہ کرتا۔ اب بات آپ خلاصے کے طور سمجھیں، اس پر بے شمار لیکچر تیار کریں۔ اطاعت، محبت اور عبادت، یہ تین حق ہیں اللہ کے، حکم بھی مانو، اس کے لیے بیعت، محبت کرو، بوسہ، اور بندگی کرنی ہے، اس کے سامنے جھک کر نہ کرنا نہیں، اس کے لیے سجدہ۔ ابن عباس، حضرت عمر، رسول اللہ ماتھا بھی، یعنی توحید کے سارے ٹھکانے، مکہ میں جو کچھ ہے توحید، ہر شے میں ایک ہے خدا، مگر اس کے ساتھ جو ہم نے پڑھا مودودی صاحب کا کہ اب راستہ بتانے والا کون ہے؟
اللہ تو پتہ چل گیا کہ اس کو راضی کرنا، اس کے بندے بن کے رہنا، پتہ کیسے چلے کہ وہ کن چیزوں کو پسند کر، فرمایا اس کے لیے مدینہ چلا جا، وہاں سارا محمد رسول اللہ لکھا ہوا، وہاں وہ اللہ کا رسول رہا ہے، وہاں جا کر پھر ان کی مسجد دیکھ، ممبر دیکھ، محراب دیکھ، وہ جگہیں دیکھ جہاں وہ گھومتے رہے ہیں، تجھے پتہ چلے گا کہ اللہ کا رسول یعنی دونوں چیزوں کا حق ادا کر دیا کہ جانا کہاں ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی، یہ مکہ، اس کے لیے راستہ کون ہے، رسول اللہ کی اطاعت۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میری مسجد میں جو آتا ہے اس کا ثواب جو ہے 1000 نماز کا ثواب، 50 بھی کہتے نہیں 1000، مگر محبت مدینے کی مکے سے زیادہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم حبب الینا المدینہ تک حبنا مکہ و شد، اے اللہ ہمیں مکہ بھی بڑا پیارا تھا مگر وہ تو ظالموں نے دیا، اب مدینہ شریف کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی پیدا کر دے جتنی مکے کی ہے، اتنے پر نہیں بات ختم کی اور اشد بلکہ اس سے زیادہ کرنا۔ اس لیے دیکھ لیں آپ لوگ، ہم حج کرتے ہیں ٹھیک ہے، حکم ہے، وہاں جاتے ہیں، سب کچھ ہے، مگر جو تڑپ مدینے کی ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں مکے کی، ہر شخص تڑپتا ہے۔ مدینہ کا مسافر جب کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں، ہر شخص روتا ہے کہ یار یہ خوش قسمت چلا گیا۔ اور اس لیے اللہ کے کئی نیک بندے جن کا ہم پڑھتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حج کیا، حج کے لیے نہیں دوبارہ گیا، پاس تھا مکہ، کہا نہیں یار فرض ادا ہو گیا، اب میں شہر کو نہیں چھوڑوں گا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں وفاق کرے نہ موت آ جائے، مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا جو تکلیفیں برداشت کر کے، یہاں کی تنگیاں برداشت کر کے بھی مدینہ میں زندگی گزارے گا اور یہاں مرے گا، میں دن قیامت کے لیے اس کے لیے شفیع اور شہید ہوں گا، گواہی بھی اس کے ایمان کی دوں گا اور اس کے لیے سفارش بھی کروں گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دیکھیں پوری زندگی میں مدینہ شریف میں کسی جانور پر سواری نہیں، مدینہ کی گلیوں میں سوار نہیں ہوئے، حالانکہ کوئی حرام نہیں ہے، نہیں سوار۔ لوگ پوچھتے تھے، کہتے شرم آتی ہے یار میں اس زمین کو جانوروں کے سموں سے روندوں جہاں اللہ کے رسول کے قدم پڑے۔ اس لیے یہ مکہ کا سفر مدینہ کا رسم نہیں ہے، اور جو جائے گا نا ایسے ہی کہ گیا ہاں دیکھا یا وہاں کوٹھا، کیا ملے گا اس کو وقت؟ اگر وہ اس سمبل کو سمجھے کہ وہاں جو کچھ ہے نا وہ ساری چیزیں علامت ہیں، علامتی سارے کام ہے، ہاتھ لگانا گھومنا، مقصد تیرے ذہن میں توحید کا جمانا ہے کہ سارا جہان اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کو سمجھ جا۔ اور مدینے میں یہ سمجھانا ہے تجھے مقصود کہ راستہ جو جاتا ہے نا اللہ کی طرف، آنکھ کے بیوتے نمی گرد سبل، اقبال بھائی کہتے ہیں سارے راستوں پر سیل لگا دی اللہ نے، اب تو عام لوگ گزارا ہے، موسیٰ عیسیٰ کے پیچھے کوئی چلے گا وہ بھی نہیں جنت میں جائے گا، ایک ہی راستہ رہ گیا اور وہ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں تو کہتا ہوں کتنے وہ بدنصیب ہیں جن کے پاس سرمایہ ہیں، جا سکتے ہیں، یورپ کے سفر کرتے ہیں، جدہ کے ساحل سے گزرتے ہیں، مکہ مدینہ کا رخ نہیں کرتے، کبھی خیال ہی نہیں آتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو طاقت ہوتے ہوئے نہ کسی ظالم سلطان نے روکا نہ بیماری نے روکا، وہ نہیں آیا مکے اور بغیر اس کے مر گیا، وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی، اللہ کو ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں، اس کو ساری عمر نہیں خیال آیا کہ اللہ سے جا کر ملوں اور اس کے رسول سے ملوں۔ تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ دین نے یہ کیوں سمجھائی، کلمہ طیبہ۔ اور اس کے بارے میں بس اقبال کی شعر پر بات ختم کروں، آپ بھی شاید پریشان ہوں گے، بات ہے لذیذ مزیدار، وہ کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، یہ سارا جہان بت خانہ ہے، کچھ نہیں، فانی ہے، یہ بیوی یہ دولت یہ خدا نے وہ کچھ نہیں، ابھی آنکھیں بند ہوئی رہ جائیں گی، یہ دیر ہے، بت خانہ ہے جس میں لوگ چیزوں کو پوج رہے ہیں۔ مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، اس بت خانے میں اگر تو چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کام کر کے جاؤں کہ مجھے کوئی اونچا مقام ملے، کوئی ایوارڈ ملے مجھے، تو طریقہ کیا؟ یہ مکہ اور مدینہ۔ کیا بتایا؟ بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، دل حق کے ساتھ لگا، اللہ کے ساتھ، راستہ محمد رسول اللہ کا اختیار کر، حاصل ہو جائے گا سب کچھ۔ اور اگر یہ چیزیں دونوں چھوٹ گئیں تو زمین و آسمان کا مالک بھی بن گیا، کچھ ناکام مرا، کیڑوں کی موت ہوئی، چلیے انسان نہیں تو بن۔ تو اللہ توفیق دے، میرا اور ساتھیوں کا سفر بھی قبول کرے، باقی لوگ بھی جو تمنا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بار بار یہ موقع دے، اور سارے اہل اسلام کے دل میں اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت پیدا کرے، اس کے سوا دین اور کسی چیز کا نام نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حکیم صاحب چونکہ نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، ان کا ہرنیوں کا آپریشن ہوا، وہ بڑے احسان مند ہیں، ڈاکٹر صاحب اپنے بھائی ہیں، انہوں نے بھی، وہ ڈاکٹر ارشد صاحب، میں ارشد صاحب بھی ہیں نا ان کا،
ہاں میجر رشید، انہوں نے بھی بڑی شفقت فرمائی. ضیاء الحق کے بھی رہے ہیں معالج، وہ خود گھر گئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا نہیں حکیم صاحب کو میرے پاس لانا. آپ گئے، دیکھا، بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکت دے. حکیم صاحب کو بھی اللہ شفا دے. وہ نہیں آیا تو درس حدیث کی بجائے، چلو درس قرآن لمبا ہو گیا مگر آپ کو الحمدللہ بہت کچھ ملا ہوگا، میرا بھی ایمان تازہ ہوا. اب یہ ایک درود شریف جو میں نے جمعہ کے اندر بھی اس کا بیان کیا، یہ ایک شخص نے اولاد رسول میں سے امام موسیٰ کاظم سے پوچھا کہ کوئی ایسا درود شریف بتائیں جس سے بس ٹھنڈ پڑ جائے بندے کے دل میں کہ یار حضور کی عقیدت کا حق ادا ہوا. تو امام نے یہ فرمایا، دعائیں بھی اس میں اور درود شریف بھی ہے. یہ قاری صاحب نے پھر چھپا لیا میرے کہنے پر، اب اس پر زیریں زبریں بھی لگی ہوئی ہیں. یہ آپ لوگ ضرور لے کر جائیں، ہاں اس کو ہاتھ میں رکھیں. مدینہ شریف کے راستے میں تو بالکل یہی پڑھیں، وہاں رہتے ہوئے بھی جب تک آپ رہیں سب سے زیادہ ورد اس کا کریں، اور نمازوں میں بھی آگے پیچھے بھی اس کو پڑھیں. اس میں اور تو جو کچھ ہے ہی ہے. اب یہ دعائی آپ دیکھیں، اللہم انی آمنت بمحمد ولم ارہ. اپنے اللہ سے بندہ کہتا کہ اللہ میں نے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے رسول، مگر میں نے دیکھا نہیں، ہاں میں بد نصیب نکلا، مجھے وہ زمانہ نہیں ملا. اب اس کا بدل کیا ہے؟ فلا تحرمنی یوم القیامت رؤیتہ. اب قیامت کے دن کم از کم مجھے حضور کے دیدار سے محروم نہ رکھا. دنیا میں رہ گیا وہاں تو چہرہ دکھا دینا، ورزقنی صحبتہ، اور وہاں حضور کی مجلس میں بیٹھنا نصیب کرنا. وتوفنی علی ملتہ، اور دنیا میں بھی مجھے آپ کے طریقے پر زندہ رکھ کر موت دینا. واسقنی من حوضی مشرب الروین. زیر دینی تھی قاری صاحب، روین زبر دے دی آپ نے، یہ تو ٹھیک کریں. مشرب الروین واہ کے نیچے دے. سائغن ہنی اللہ عظم باد ابدا. حضور کے حوض سے مجھے ایسا پانی پلا دینا ٹھنڈا میٹھا سیراب کرنے والا کہ پھر مجھے کبھی پیاس نہ ہو. انا کارا کل شان کی، تو جو چاہے کر سکتا. حضور کی صحبت مانگنا، حضور کا دیدار مانگنا. روین، روین نہیں، آپ کے پاس بھی کرنا ٹھیک کر لیں. یہ جو ہے نا مشرب الروین، واہ کے اوپر زبر دی ہوئی ہے، واہ کے نیچے زیر کرے روین. سائغن حلی اللہ. تو یہ تحفہ ہی سمجھیں، بالکل اس کو پکا لیں، پاس رکھیں، پڑھتے رہیں. بس مرتے وقت حال یہی ہو کہ اور کچھ ہو ہمارے پلے یا نہ ہو، کم از کم اللہ کا اور اس کے رسول کا خیال تو ذہن میں نہ. مریں تو یہ تو ساتھ لے کر جائیں. ہاں بس آخر کرتے ہیں. مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پر وہ کہتے ہیں، بات سنو، یہاں ذرا لائٹ جاتی ہے نا آپ چیخ اٹھتے ہیں کہ اب کیا کریں، کوئی یار کوئی موم بتی لاؤ. تو پتہ کہ رات قبر میں جو آئے گی اندھیری ہوگی، وہاں کو لائٹ ہے، وہاں کون سی روشنی؟ تو کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. دل میں حضور کی محبت کا داغ بٹھا لیا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. کہ وہاں بھی تو کوئی چراغ چاہیے نا، اور انشاءاللہ وہاں نور ہی ہوگا جو حضور کی محبت میں جائیں گے، ورنہ گھپ اندھیرا. پھر سوائے وہاں بدبختی کے اور کیا ہو. ہاں دعا کریں، کوئی بات تو نہیں دینا. الحمدللہ، اللہ خوش رکھے. آپ آئے خوشی ہوئی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الامین سیدنا و مولانا محمد آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا فرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ربنا فرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و حبیبنا و حبیب ربنا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین. آمین یا رب. خیر نہ رکھے تو سارے ساتھ خاتمہ ساڈا ایمان تے اللہ پاک کر. کارتے ہیں ظالموں کو.